بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے ہم کہیں اختتام تک قریب پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ ہمیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے منن ولا اذی، نہ احسان جتلانے کے رویے کو کرتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو کوئی خوف اندیشہ ہوگا مستقبل کا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی ماضی کے بارے میں۔ یہ سلسلہ انفاق کے بیان کا آیت نمبر 261 سے شروع ہو گیا۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جہاد، یعنی وہ جہاد کے جو قتال کے مفہوم میں ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے بھی کہ لڑنے کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ لڑائی کے بعد جو حالات ہو جاتے ہیں اس میں بھی غریب، یتیم، لاچار لوگوں پر خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون دوبارہ لوٹ آیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک خوبصورت سیکوینس ہے، نظم ہے، جس کے تحت مختلف مضامین ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں، اور بیچ میں کوئی بات ضمنی زیر بحث آ جاتی ہے۔ وہ مضمون کے فلو کے لحاظ سے تو ضمنی ہوتی ہے، مگر اپنے طور پر بڑی اہم ہوتی ہے۔ جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پچھلے 2 سیشنز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی باتیں کہ جن کا تعلق ہدایت اور گمراہی کے قانون سے ہے، ان کو بیان کر دیا گیا۔ تو وہ جب ہدایت اور گمراہی یہ مضمون مکمل ہوا، تو اب اس کے بعد پھر دوبارہ وہی مضمون، یعنی اللہ کے راستے میں انفاق، یہ دوبارہ آ گیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مضمون کو ان آیات میں، یعنی آیت نمبر 261، 261 سے لے کے 274 تک جیسے بیان کیا گیا ہے، اتنا کمپریہنسو، یعنی مکمل اور مؤثر بیان آپ کو انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ چنانچہ ہم پہلی آیت پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی مثال ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ بڑھاتا چڑھاتا ہے عمل کی قدر و قیمت کو جن کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم، اب یہ وہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ اس کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھا کرتے، ما انفقوا، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذی،
نہ احسان جتلا کر نہ اذیت دے کے. یعنی آپ نے مال تو خرچ کر دیا، مگر مال خرچ کرنے کے بعد آپ نے جس کی مدد کی اس کو احسان جتلا رہے ہیں، اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، شکر گزار ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر آپ کے ایکسپیکٹڈ متوقع رویے کے مطابق وہ بیہیو نہیں کرتا تو آپ اس کو اذیت دیتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو فرمایا جو ایسا نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد اپنے اس خرچ کرنے کے پیچھے پیچھے نہ احسان جتلانے کے رویے کو لے جاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، یعنی یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا الٹ بالکل واضح ہے کہ جو ایسا کرتا ہے ان کے لیے کوئی اجر نہیں. وہ جو پیچھے میں نے بات بیان کی تھی نا کہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن 10 گنا نیکی کا وہ عمل اپنے ساتھ لائے گا اجر کہ جو ایکسیپٹیبل نیکی ہے، جس میں دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، احسان جتلانا ہے اور اذیت پہنچانا ہے. وہ تو نیکی ہے ہی نہیں. گویا کہ وہ نیکی کا ظاہری عمل ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے، وہ ایک کھوکھلا عمل ہے. وہ اصل روح اور اسپرٹ، اصل جذبے سے محروم عمل ہے، اس لیے اس کا کوئی اجر نہیں. فرمایا کہ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب 2 جملوں میں بالکل چند الفاظ میں بیان کیا ہے تو ایسے ہی بیان کیا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ انسان کو مستقبل کا کوئی خوف، کوئی پریشانی ہوگی، نہ ماضی کا کوئی غم، کوئی پچھتاوا ہوگا. دنیا کی زندگی کے بالکل برعکس، جہاں ہم تمام تر اپنی خوشیاں جن کو ہم تلاش کرتے ہیں، جن کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں، اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، مصنوعی طریقے اختیار کرتے ہیں. بہرحال ہم جو کچھ بھی کر لیں، دنیا کی زندگی تو مستقبل کے اندیشوں، پریشانیوں اور خوف اور ماضی کے غم، ماضی کے پچھتاووں سے معمور ہے، بھری ہوئی ہے. آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، اس کے بالکل برعکس ان دونوں علتوں، کمزوریوں، خامیوں سے پاک ہے. یہ جنت کو بیان کیا، اور یہاں تو خاص طور پر اس کا بیان بڑا معنی خیز ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ مال ہم نے خرچ کر دیا تو پھر مستقبل میں ہمارا کیا بنے گا. یعنی وہ مستقبل کے مالی معاشی اندیشوں کے باوجود خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتے کہ تو ہمارے پیسے نکل گئے. تو بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو چونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ مستقبل کے اندیشوں کو دیکھا، نہ ماضی کے پچھتاووں کو دیکھا، ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں وہ اجر ہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں وہ جنت ملے گی جس میں
نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، غم ہوگا۔ قول معروف و مغفرت، بھلی بات یعنی اچھا بول، اور مغفرت، مغفرت آپ کہیے چشم پوشی، خیر زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ اس خیرات سے، یتبعھا اذی جس کے پیچھے پیچھے، جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کسی غریب انسان سے کوئی اچھی بات اس کے حوصلہ افزائی کے لیے کریں، اور اگر اس کی طرف سے آپ کی توقع کے خلاف کوئی رویہ ہو، اس کو اگنور کریں، یہ کہیں بہتر ہے اس خیرات سے کہ جس خیرات کو کرنے کے بعد آپ دوسرے آدمی کو ذلیل کرتے ہیں، جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو سارے غریبوں کی غربت کو ختم کر دے اور ان کے لیے بندوبست کر دے، لیکن اس نے یہ دنیا کی زندگی کا امتحان برپا کیا ہے تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اس کو صحیح طرح سے مان کر صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور کون ہیں کہ جو محض دنیا پرست ہیں، دنیا کی زندگی اور اس کی چق و چوند میں ایسے ڈوبے غرق ہوئے ہوئے ہیں کہ انہیں بس اسی کی پرواہ ہے، نہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ بندوں کی عزت احترام اور ان کے آرام، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مادی بھی اور روحانی بھی، ان کو ان کی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، حلیم، اور وہ بردبار ہے، یعنی تمہارے ان تمام غلط رویوں کے باوجود وہ پھر بھی اگنور کرتا ہے، اس کے ہاں پھر بھی بہت کچھ درگزر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم اپنے صدقات، اپنی خیرات کو احسان جتلانے اور اذیت دینے سے لا تبطلو، باطل مت کر دو، ضائع مت کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص بظاہر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریب لوگوں پر، اور یا کسی دین ہی کی بہبود کے کام کے لیے خرچ کرتا ہے، اور پھر احسان جتلاتا ہے یا اذیت پہنچاتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی خاطر نہیں کرتا، بلکہ یا تو زبردستی کرتا ہے پریشر میں آ کے، یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرتا ہے، تصویر کھنچوانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، نیک نامی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ سو فرمایا کہ تم اگر اپنے صدقات خیرات کے بعد احسان جتلاؤ گے اور اذیت دو گے تو تم اپنے صدقات خیرات کو باطل کر دو گے، ضائع کر دو گے۔ یہ بڑی سنگین بات ہے، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ایک نیکی کو کم سے کم 10 گنا بڑھائے گا، 700 گنا تک، اور برائی بس اتنی ہوگی جتنی کہ برائی کا وزن ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ نیکی بعض برائیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، نیکی رہتی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ آخرت میں جو ہوگا پلڑا بھاری جس کا، وہ جنت میں جائے گا،
اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پلڑا کیا ہے، یہ وزن کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن صرف حق کا ہوگا، یعنی وہ نیکی کا عمل کہ جو باقی میں نیکی کا عمل ہے، یعنی جس میں اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی پیش نظر ہے، وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ہے ہی نہیں، یعنی وہ تو اس نے اس کا اجر دنیا میں پا لیا اور اس کو اس کا کوئی وزن ملے گا ہی نہیں۔ اس کا بے وزن ہونا دنیا ہی میں اس کے رویے سے ثابت ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی مت تم ضائع کرو اپنے صدقات خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، کالذی ينفق، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ایک بڑی عمدہ ایک انداز، اسلوب ہے کہ پہلے یہ بتایا کہ احسان جتلانے اور اذیت دینے سے آپ کے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دکھاوے سے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ شاید دکھاوے ہی کے لیے کیا جانے والا خرچ ہے کہ جس کے بعد احسان جتلایا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے۔ سو فرمایا کہ اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سو اگر آپ کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ اصل میں ظاہری طور پر نیکی ہونے کے باوجود حقیقت میں نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے شمار میں، اس کے سسٹم میں وہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی اس کا یہ ریاکاری کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے۔ بھئی اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ زبانی جمع خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بک بک کرنا، بولنا، تقریر کرنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، گفتگو کرنا بڑا آسان ہے، الفاظ ہی نکلتے ہیں نا زبان سے۔ لیکن جو اصل حقیقی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی دوسرے سے وہ رویہ اختیار نہیں کرے گا کہ اس سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ اس کو احسان جتلائے، وہ اس کا شکر گزار ہو، وہ کہے یار دیکھو میں نے اس کا مسئلہ حل کیا اور یہ مجھے ٹھیک طرح سے سلام بھی نہیں کرتا یار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احسان جتلا رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر اذیت پہنچا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بڑی گھٹیا آدمی ہے، ناشکرا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی کامیابی یہ پیش نظر نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک چٹان ہو، چٹان علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر وہ اس کو چٹیل چھوڑ جائے، چٹان ہی چٹان، سپاٹ، بالکل بیرن چھوڑ کے چلی جائے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کوئی قدرت اختیار نہیں رکھیں گے بالکل بھی، علی شیء، کچھ بھی، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ راہیاب نہیں کرتا القوم الکافرین، ان لوگوں کو کہ جو ناشکرے ہیں۔
ناشکرے لوگوں کو جو وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کو وہ اس کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، اس لیے کہ وہ ناشکری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس تمثیل میں جو مٹی ہے وہ اصل میں انسان کا خلوص ہے، انسان کے اندر کا اخلاص، اس کی کمٹمنٹ، اللہ اور آخرت کو ماننا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا خلوص نہیں ہوتا اور آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایسے جیسے کہ ایک چٹان پر مٹی ہے مگر وہ بڑی تھن ہے، بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خرچ کیا ہے اور اس مٹی پر اب فصل اگے گی۔ نہیں، کیسے اگے گی بھائی؟ تو بالکل بودی ہے، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، ذرا سا کوئی بارش کا تھپیڑا آئے گا اور سب کچھ ختم کر دے گا۔ اگر انسان کے اندر اس کے خرچ کرنے کے موقع پر خلوص نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مٹی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ زمین ہے، اس پر فصل اگے گی، لیکن حقیقت میں وہ زمین نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی ظاہری دھوکہ ہوتا ہے۔ ذرا سی ایک سطح کے اوپر ایک مٹی پڑی ہوئی ہے، بارش آئی، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہی حال اس بظاہر نیکی کے عمل کا ہے کہ جس میں نہ خلوص ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، نہ آخرت کی کامیابی کا مقصد ہے، نہ دوسرے انسانوں کو جینونلی مدد کرنے کا جذبہ ہے، پر کوئی دنیاوی غرض ہے اپنی جس کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اب یہ خرچ کرنے کی پازیٹیو جذبہ بیان کیا، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، کس پر؟ حق پر، سچائی پر، دین پر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو فیکٹرز ہیں، جو مقاصد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد تو اللہ کی رضا ہے، وہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا انسان کے لیے ہونا چاہیے جذبہ جو اسے موٹیویٹ کرے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے، وہ ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا جذبہ۔ گویا کہ یہ ایک بارگین ہوتی ہے اللہ سے۔ ایک تو وہ بارگین ہے نا کہ آدمی دنیا میں کسی دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ نظر آ جاتا ہے، پھر وہ اذیت دے گا، وہ احسان جتلائے گا۔ ایک اور بارگین ہے، وہ ہے دینی، اخلاقی، اخروی بارگین، کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ جب وہ یہ خرچ کرے تو اس کا باطن مضبوط ہو۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، میں اپنے ساتھ تو یہ بہت محسوس کرتا ہوں، آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے میں نہیں جانتا، کہ آدمی قدم قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ خدایا راستہ تو معلوم ہے مگر کچھ ہمت کی کمی، حوصلے کی کمی، عین وقت پر معلوم ہوتا ہے کہ کمزوری رکاوٹ بن جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے،
نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں قرآن ایک اور بات بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان یہ جذبہ اپنے اندر رکھے کہ وہ اپنے باطن کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لیے خرچ کرے، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خرچ کرنے پر مجھے توفیق دے کہ میں برائیوں سے بچوں اور میں نیکی کے راستے کو اختیار کروں۔ فرمایا جو لوگ اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل جنتن، ان کی مثال ایسے باغ کی سی ہے، بربوتن، کہ جو ایک اونچی سطح پر ہو، جس کو ایک اونچی سطح پر قائم کیا گیا ہو، تیار کیا گیا ہو۔ اصابہا وابل، اس باغ پر آتی ہے بارش، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس کا پھل نکلتا ہے دگنا، وہ زمین دگنا پھل لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر بہت زور کی موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، فطل، تو ایک پھوار بھی کافی، یعنی پھوار بھی پڑ جائے تو اس سے بھی کام بن جائے گا۔ فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس مثال میں جو بارش ہے، زیادہ بارش اور پھوار، یہ ہے اصل میں مال۔ زیادہ بارش زیادہ مال، پھوار کم مال۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زمین زرخیز ہے، اونچی سطح پر جو عربوں کا ذوق تھا، وہاں ایک اچھی زمین ہے جس میں کہ آپ نے بیج بویا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اگر بہت بارش ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، نہ بھی ہو تھوڑی کافی ہے، یعنی مال زیادہ خرچ کرو کیا ہی کہنے ہیں، نہ زیادہ میسر آئے، کم ہی ہو تب بھی بہت ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، کر رہے ہو، اس کو دیکھتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا، ان تکون لہو جنتن، کہ اس کا ہو ایک باغ، من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں جس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی فصلیں آئیں، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور اس کو بڑھاپا آ جائے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ہو کمزور ناتواں بچے، چھوٹے بچے، کمزور بچے، یعنی وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس باغ کو، لہلہاتے باغ کو ایک گرم ہوا کا بگولا اس سے گزر جائے، فیہ نارٌ، جس میں آگ ہو، فاحترقت، تو وہ جل کر خاک ہو جائے۔ یعنی یہی معاملہ ہوگا قیامت کے روز ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دنیا میں مال تو بڑا خرچ کیا ہوگا، مگر مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، دل آزاری کی ہوگی، ان کو برا بھلا کہا ہوگا اور احسان جتلایا ہوگا، تو ان کا حال قیامت کے روز اس بوڑھے کا سا حال ہوگا جس کی اولاد ہے، جو کمزور ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے محنت کرنے کا امکان نہیں ہے، کبھی بھی اس کو بلاوا آ سکتا ہے،
ایسی نہایت ڈیسپریشن کی حالت میں وہ باغ تباہ ہو جائے. ایسی تیز گرم ہوا ہے جس میں آگ ہو اور وہ اس کو جل کر راکھ کر دے. فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی تم یہ سوچو کہ یہ جو تم اس وقت آخرت کے لیے مال کما رہے ہو، عین اس وقت کہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی اور شدید ضرورت ہوگی. یہ شدید ضرورت کی اصل میں ایک مثال بیان کی ہے کہ تم ضعیف ہو گئے ہو، تمہاری اولاد کمزور ناتواں ہے، جو کچھ تم نے بویا اس کی فصلیں، اس کے پھل، ایک تیز گرم ہوا آئی آگ کے ساتھ اور اس کو راکھ کر کے چلی گئی. یہ حال ہوگا ان کا کہ جو قیامت کے روز اپنے ظاہری نیکی کے اعمال پر توقع کر رہے ہوں گے کہ ان کو ان کا فائدہ پہنچے گا اور ان کو ان کی وجہ سے نجات مل جائے گی، تو فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا، سب ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، یعنی جو تمہارے پاس پاکیزہ مال آیا، تم نے محنت کی، تم نے حق حلال کی کمائی حاصل کی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کو خرچ کرو نہیں، اس کا ایک حصہ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس کو بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو طرح کا مال ہے. ایک وہ کہ جو آپ لیٹ سے تجارت سے کماتے ہیں اور اس میں تجارت میں آپ کو اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے اور آپ وسائل حاصل کرتے ہیں. اور ایک وہ مال ہے کہ جو آپ زمین سے نکالتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کے ذریعے سے، باغبانی کے ذریعے سے. تو یہ دو مختلف نوعیت کے مال ہیں، اس لیے ان کی زکوٰۃ بھی مختلف ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ تم ملاؤ برا مال اس میں سے، تنفقون، کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، مگر تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم اس کو لینے والے نہیں بنتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، مگر یہ کہ بڑی ناگواری سے، آنکھ میچ کے، ریلکٹنٹلی. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو طیبات کو، پاکیزہ مال کو، جو حلال بھی ہو اور جو اچھا بھی ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، اس کو خرچ کرو. اور یہ نہ کرو کہ تم اس مال میں کچھ بیکار مال بھی ڈال دو، چلو جی ہمارے کام کا تو ہے نہیں تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو اپنا کیا ہے وہ جو بوجھ ہے وہ بھی نکل گیا، اسپیس آ جائے گی، کچھ کام کا مال آ جائے گا، اور دوسرا ثواب بھی ہو گیا. تو فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو. اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو تو وہ مال خرچ کرو کہ جو حلال کمایا ہو، پاکیزہ ہو، اور جو اچھا مال ہو، اچھی کوالٹی کا ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مکس کر دو اس مال میں جو تم خرچ کر رہے ہو، وہ مال کہ جس کو تمہیں اگر کوئی دے تو بڑی ناگواری سے تم لوگ، یہ کیا بات ہے، مجبوراً آنکھیں میچ کے بادل ناخواستہ لو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. یعنی اللہ کو کیا تمہارے مال کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے گزارش کی، چاہے تو سب انسانوں کو ان کی ضرورتیں پوری کر دے. اس نے اس دنیا میں یہ نہیں چاہا، یہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں تو اس نے
امتحان کے موقع فراہم کیے، آزمائش کے لیے مختلف سینیریوز کریٹ کیے۔ چنانچہ ان آزمائش کے موقعوں پر اگر تم نے یہ کیا کہ وہ چیزیں نکال کے دیں جن کو تم خود پسند نہیں کرتے، تو جان لو کہ اللہ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بے نیاز ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی تمام صفات اس کی اعلیٰ اسی کی ہیں، سوچا جو چاہے کر سکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو تم خرچ کرتے ہو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان تمہیں یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، یعنی تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، تنگی سے، تنگ دستی سے۔ یعنی ایک رکاوٹ یہ ہے کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم نے اگر خرچ کر لیا تو بھائی صاحب آپ کے پاس مال کم ہو گیا، کل کو کیا کرو گے، تمہارے پاس تو مال تھوڑا ہے۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ یامرو یعنی حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، یعنی ایسے کاموں میں لگاتا ہے جس میں تم اپنے مال کو فضول خرچ کرو۔ ظاہر ہے نا، مال ہے نا، وہی مال ہے جو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، وہی مال ہے کہ جو آپ غریبوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے اوپر خرچ کرنے سے نہیں روکا، لیکن یہ جو آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے، جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، یہ آپ اگر خرچ کریں گے غریبوں پر، تو شیطان آ کے آپ سے کہے گا کہ بھائی اپنے کل کے بارے میں سوچو، تمہیں پلاننگ کرنی چاہیے، کل کو ضرورت پڑ گئی، ایک ہسپتال کا چکر لگا تو فارغ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر اس وقت نیکی سوار ہے، اس سے اپنے آپ کو رکو اور ذرا بھی پریگمیٹک، ایک پریکٹیکل راستہ اختیار کرو۔ تو ایک تو وہ یہ گھٹیا بات کرتا ہے، آدمی کو ڈراتا ہے فقر سے، اور فحش بیہودہ کاموں میں لگاتا ہے، فحش کام، بیہودہ کام، جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ آدمی بہت سے ایسے کام ہیں جن کے لیے جتن کرتا ہے، بہت پیمنٹ کرتا ہے، سو وہ مال کے جو اصل میں تھا غریبوں کا، وہ مال پھر جب کسی شخص کو فحش کا، بیہودگی کا، اس طرح کی عیاشیوں کا چسکا لگ جائے، تو پھر اس کے پاس مال نہیں ہوگا خرچ کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کا جو ضرورت سے زیادہ ایڈیشنل مال ہے وہ فحش بیکار کاموں میں لگ گیا۔ فرمایا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، وہ تو تم کو ڈراتا ہے فقر سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مائل کرتا ہے فحش کاموں کی طرف، اور اللہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، بفضلہ، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل یعنی اس کی طرف سے آپ کو آپ کے مال میں کہ جو بچ جاتا ہے، جس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ سورہ ہود میں استعمال ہوا، بقیت اللہ، اللہ کا بچا ہوا مال، اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے، اضافہ ہونے لگتا ہے، اور بڑا افیکٹو ہوتا ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ واللہ واسع علیم، بڑا اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یعنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنا مال کچھ خرچ کیا تو بس آپ کا مال اب محدود ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، خدا تعالیٰ کے یہاں بڑی وسعت، بڑی ریسورسز ہیں، اور علیم، وہ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی ضرورتیں کیا ہیں، دوسروں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کے اچھے عمل کے نتیجے میں اور دیتا ہے، اور اس کو وہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا رویہ اچھا ہے۔ تو اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے کہ وہ بعض لوگوں کو ہدایت دے گا، بعض لوگوں کو حکمت دے گا، بعض کو ہدایت نہیں دے گا۔ کن کو دے گا؟ جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ کون ڈیزرو کرتے ہیں؟ جو جستجو کرتے ہیں، جو ہدایت، حکمت، دانائی کو چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ آرزو کرتے ہیں اور اس کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی دیکھا، پرائرٹی دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ حکمت سے یہاں مراد ہے وہ فہم، وہ وزڈم کہ جو اگر انسان کو میسر آ جائے تو آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ وعدہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کل بھی ہماری بحث ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عقل کو سرنڈر کر دیں۔ نہیں، یہ میں نے گزارش کی، عقل سے آگے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیاوی عقل کیا کرے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو تو میں اور دوں گا۔ تو اگر محض دنیاوی عقل ہو تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمپل میتھمیٹیکلی غلط بات ہے، آپ کے پیسے کم ہو گئے، زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر کیا ہے کہ یہ آدمی کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ وہ جو ہے نا پاور غیب میں جو نظر نہیں آتی، یہ اب عقل سے آگے کی چیز ہے۔ لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بڑی گری ہوئی چیز ہے۔ ہاں، یہ مذہبی لوگ ہیں بیچارے، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نہیں، یہ اس سے اونچے لیول کی چیز ہے۔ عقل پوری استعمال کریں اور یہاں تک پہنچ جائیں، مگر اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ از خود آپ کو آگے نہیں لے جائے گی۔ اس سے آگے جانے کے لیے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ سو جو حکمت دے دیا گیا، یعنی یہ اعتماد، یہ اطمینان کہ یہ وعدے جو اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، یہ وعدے سچے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کے بارے میں خیال کرتا ہے، جانتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو وہ حکمت دیتا ہے۔ اور وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جو یہ حکمت دے دیا گیا، یعنی جسے یہ فہم مل گیا، فقد اوتیہ خیرن کثیرہ، وہ بہت بڑا خیر دے دیا گیا، بہت بڑی اس کو بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یاد دہانی حاصل کرتے مگر وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، دانشمند ہیں۔ یعنی جو واقعی اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں، اپنی فطرت کی روشنی میں اور اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، وہی ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو جان لو کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم اس کا لازماً صلہ پاؤ گے، اجر پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ نظر کہتے ہیں اس منت کو کہ جو انسان اللہ سے باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے اس کا فلاں کام کر دیا تو وہ اتنا خرچ کرے گا، تو وہ اتنی نماز، اتنی نوافل پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اگرچہ کہ پسندیدہ تو نہیں ہے، مگر ناجائز بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان نظر مان لے، منت مان لے،
اور اللہ کی طرف سے جو اس نے اس سے مانگا وہ پورا ہو گیا تو پھر اسے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو تم نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس کا اجر تمہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ ان چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی جو ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگیں، ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم صدقات کو چھپاؤ، ظاہر کرو، فَنِعِمَّا ہی، تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا ہے۔ یعنی بعض اوقات تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ظاہر کر کے، دکھا کے، تو کوئی بری بات نہیں اگر مقصد ریاکاری نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے، شوق دلایا جائے، اچھی بات ہے۔ ایٹ ٹائمز اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو تم دو فقیروں کو، غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس طرح سے جب تم خرچ کرو گے تو تمہاری نیت بالکل پاک ہوگی، ریاکاری نہیں آئے گی، اور جن کو تم دے رہے ہو ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، بیکاز nobody would know it، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے گناہ، یہ چھوٹے گناہ ہیں، وہ مٹا دے گا۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے پیغمبر آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ یہ بیچ میں مضمون آ گیا، وہی مضمون کے جو پیچھے آیا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو واضح نشانیاں پہنچ گئیں لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہوتے تھے، تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں لوگوں تک۔ ظاہر ہے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے ایک اچھا، نیک نیت، نیک سیرت، درد مند دل رکھنے والا انسان یہ سوچتا تو ہے کہ اتنی اعلیٰ باتیں اور یہ لوگ اس سے محروم ہو گئے۔ فرمایا پیغمبر لیسا علیک ھداھم، آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر یہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، خیر مال، قرآن مجید نے مال کو خیر قرار دیا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تو وہ تمہیں دے دیا جائے گا پورا پورا، وانتم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، معاف کیجیے گا میں نے غلط پڑھا اس کو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیرن، مال میں سے، فلانفسکم، تو اپنے بھلے ہی کے لیے کرتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ وما تنفقوا من خیرن، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، یوفا الیکم، یہ ہے آیت کا ٹکڑا، تو پورا پورا دے دیا جائے گا وہ تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں جب تم خرچ کرو تو یہ جان لو کہ یہ کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنا ہی بھلا کر رہے ہو۔ لیکن جب تم خرچ کرو، اگر تم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو تو اس کو کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور جب تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے اس طرح سے تو وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا پورا پورا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم نے مال خرچ کیا اور نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا، نہیں، یہاں بھی اللہ کی طرف سے برکت اور فضل ملے گا، اور وہاں تو اجر لازماً ملنا ہی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 262 سے 262۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اپنا، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے نہیں لے جاتے، منن ولا اذی، نہ احسان جتلانے کے رویے کو نہ اذیت دینے کو، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ہی وہ ماضی کے بارے میں غمگین غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف، بھلی بات، دل جوئی کی بات، و مغفرت، اور درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، خیر، زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے خیرات سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذیت ہو، جس کے پیچھا کرے تنگ کرنے کا عمل رویہ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو، ضائع کرو اپنے صدقات کو، خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کے، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، کہ جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کے دن کو، فمثلہ، تو اس کی مثال ہے کمثل صفوان، اس کی مثال ہے چٹان کی مثال کی طرح، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر پڑے بارش، فترکہ صلدا، تو اس کو چھوڑ جائے بالکل سپاٹ، چٹیل۔ لا یقدرون علی شیء، وہ کوئی قدرت نہیں رکھیں گے اس پر، اختیار نہیں رکھیں گے اس پر، کچھ بھی، مما کسبوا، جو انہوں نے خرچ کیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ومثل الذین ینفقون، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اموالہم، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی حق کی راہ میں مضبوط کرنے کے لیے، کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی سی مثال ہے، بربوۃ، جو ایک اونچی سطح پر موجود ہو، اصابہا وابل، پھر آئے اس پر بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دے اپنا پھل، اپنی فصلیں دگنی، فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر بارش تیز نہ بھی آئے، فطل، تو پھوار ہی کافی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا،
ان تکون لہو جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں جس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہوں اس میں باغ میں ہر طرح کے پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو چھوٹی، کم عمر، کمزور، فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، تو اس پر یعنی باغ پر آئے ایک آگ، تیز گرم ہوا کا بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ کذالک، اسی طرح سے، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو تم کماتے ہو، پاکیزہ چیزوں کو، یعنی حلال اور اچھا مال، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو کہ جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ملاؤ، الخبیثہ، برے مال کو، منہ، اس میں، تنفقون، ایسے کہ تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہ، جب کہ تم اس کو خود لینے والے نہ بنو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، مگر یہ کہ ایسے بادل ناخواستہ، آنکھیں میچ کے ریلکٹنٹلی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے الفقر سے، تنگی سے، وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں وہ مائل کرتا ہے فحش کاموں کی طرف، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش، مغفرت کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے یہ حکمت، یہ فہم، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو یہ فہم دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو وہ تو بڑا خیر دے دیا گیا، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقل والے، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا کوئی تم نظر مانو گے، منت مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو جان لو کہ اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس پر مطمئن رہو۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، اپنے خرچ کرنے کے عمل کو، فَإِنَّمَا ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو دو فقیروں کو، تنگ دستوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے بعض کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے پیغمبر آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور تم نہیں خرچ کرتے مال میں سے
یوفا الیکم، مگر یہ کہ وہ پورا پورا تم کو لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب آئیں جناب سوالوں کی طرف۔ سوال کہاں گئے؟ اچھا یہ ہے۔ علامہ اقبال in his poetry has given preference to ishq over aql. It seems what he means by ishq is, in his poetry, is dil beena. جی ٹھیک ہے، میں تو ایسی کبھی کبھی کمپنی کی مشہوری کے لیے اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اقبال کا شعر کوئی سند دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک لاجواب شاعر تھے، اور شاعروں میں سے وہ شاعر تھے کہ جس نے اللہ کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے لاجواب شاعری کی۔ تو جہاں کہیں مجھے کوئی شعر یاد ہوتا ہے تو میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، مگر یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ لوگ علامہ اقبال کے اشعار سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ نہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو اگر دین کے کسی کانسیپٹ کو ان کے شعر سے مزید کلیریفائی کیا جا سکے تو تبھی پیش کرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ علامہ اقبال جب عشق کی بات کرتے ہیں، اگرچہ کہ مجھے کبھی بھی یہ لفظ کو بہت اچھا نہیں لگا، قرآن نے بھی اس کو کبھی استعمال نہیں کیا، محبت کو استعمال کیا ہے، نہ جانے اتنے اعلیٰ ذوق کے انسان نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا۔ اینی یہ جو لفظ ہے جب بھی انہوں نے استعمال کیا، اس سے مراد وہی دل بینا ہے جو عقل کے صحیح استعمال کے بعد عقل کو نگیٹ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ عقل کے آپ کہیے کہ اگلی سٹیج کے طور پر۔ میں نہیں کل بھی شاید واضح کر سکا، اس کو پرابلی الگ سے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ریلیجن کو بہت پسند نہیں کرتے، دین مذہب کو، وہ طنز دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مذہب میں، فرقوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پوری بات نہیں سمجھتے، اپنے مطلب کی بات کو ذرا ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ یا آج کل میں سیاست میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، اپنی بات کو ایمفیسائز کرنا، دوسرے طرف کی بات کو اپریشیٹ نہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے جس کو آپ کو استعمال کرنا ہے، لیکن ایک خاص موقع کے بعد جب عقل آپ کو آپ کے رب سے انٹروڈیوس کرا دیتی ہے تو پھر اس تک جانے کے لیے آپ کو اس سے مانگنا ہے، قربانی دینی ہے، اور وہ پھر آپ کو عقل کے آگے بھی کچھ اور نشانیاں دکھائے گا، جن کے بعد انسان کو دھیرے دھیرے ایمان اور یقین، ناٹ 100%، لیکن ایک سالڈ ایمان نصیب ہوگا۔ تو یہ دل بینا شاید وہی ہے، یہ عشق شاید وہی ہے، مگر جو پرابلم ہوئی علامہ اقبال کی شاعری میں وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جب اس کو زیادہ استعمال کیا تو لوگوں نے پھر عقل کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیا۔ کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کیا ہے، وہ ہے محو لب بام ابھی، عقل حیران ہے محو لب بام ابھی، اس طرح کی کوئی بات۔ اب اس کی ایک طرح کا جیسا لگتا ہے کہ جیسے عقل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بات صحیح ہے، مگر بات کس کی ہو رہی ہے؟ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی،
بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام عقل کی تمام منازل طے کرنے کے بعد وہاں تک پہنچے تھے. سو جب یہ بات ہم پوری طرح بیان نہیں کرتے تو دوسرے شخص کے لیے اعتراض کرنے کا ایک ایسا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا ہے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو بڑی افسوسناک ہے. گفتگو میں ڈیڈ لاک، آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اچھا یہ لوگ تو عقل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ارے یہ تو عاقل لوگ ہیں. سو یہ انفارچونیٹ چیز ہوتی ہے. سو اس کمیونیکیشن بیریئر کو بریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سب انسان اصل میں ایک ہی حقیقت کو ماننے جاننے کے لیے اکوپڈ کر کے پیدا کیے گئے. قرآن emphasizes so much on نماز، remembrance of Creator, charity, and to remember Judgment Day. But why our Muslim communities are lacking all the things of morality? What I'm trying to say, what those things supposed to develop couldn't develop where we as believers are not doing or connecting correctly, rightly. دیکھیں اگر مجھ سے آپ اس کا سادہ جواب پوچھیں، جو سادہ تو نہیں ہے لیکن مختصر ہے، وہ ہے ایکچولی دو چیزیں مسنگ ہو رہی ہیں. ایک عقل کا صحیح استعمال، اور دوسرا قرآن مجید کی صحیح ریڈنگ، اسی عقل کے استعمال کے ذریعے سے تدبر کے ساتھ. عقل کا صحیح استعمال یعنی کریٹیکل تھنکنگ، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. ہمارے ہاں اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں. مثلا ایک رکاوٹ ہے ڈر، خوف. بچپن سے ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں سوال پوچھ لیا، استغفر اللہ، کو گستاخی نہ ہو جائے. یعنی گستاخی کے مخالفین اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. بعض ایسے نظریات ہیں مذہبی، آپ نے زبان کھولی تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اب مار نہ دیں آپ کو. ہمارے ملک میں اب مذہب کے علاوہ بھی کچھ ایسی کیفیت ہوگی، آپ کو سچی بات نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ اٹھا لیے جائیں گے، آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس کے بعد سوسائٹی میں بونے پیدا ہوتے ہیں. بونے یعنی عقلی طور پر، کردار کے لحاظ سے آرڈنری لوگ، تھرڈ کلاس لوگ پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ کردار تو پیدا ہوتا ہے، کیریکٹر تو پیدا ہوتا ہے کہ آپ سچ بات کریں جو آپ کے دل میں آ رہی ہے. یا تو میں نے دیکھا ہے مطلب ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. وہ ہم بچپن میں پڑھتے آئے تھے کہ 1965 کی جنگ اس طرح ہوئی، رٹے لگائے، پتہ لگا کچھ اور ہی تھا مسئلہ. سو دس از انفارچونیٹ. یعنی ہم کو کریٹیکل تھنکنگ سے روکا. اچھا، اس کریٹیکل تھنکنگ سے روکنے کی ایک اور بڑی وجہ جو ہمارے ہاں خوفناک حد تک بن گئی ہے وہ ہے پروپیگنڈا، ون سائیڈڈ پروپیگنڈا. اتنے چیمپئنز ہیں لوگ پروپیگنڈا کرنے میں. پروپیگنڈا میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن، ایک طرف کی بات مبالغہ آمیز بات. اور اللہ اکبر، اس کا نتیجہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہیں وہ ایک ایسی بات پر کنونسڈ ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ ریلیجن اینڈ پالیٹکس، اور چیزوں کے بارے میں بھی، جو بات صحیح ہوتی ہی نہیں. سو آبویسلی ہم سب کے پرسیپشنز ہیں نا. سو پہلی بات ہے کریٹیکل تھنکنگ. آپ کہیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں کہوں گا آپ اپنی عقل کی عزت کریں، آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کو ویلیو دیں، اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ یار میں نے کوئی گھٹیا بات، نکمی بات نہیں مانی. اینڈ آئی وانٹ آنسرز ٹو مائی کویسچنز. نہ ملیں، میرا کویسچن مارک لگا ہوا ہے. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، اپنی جنریشن کے لوگوں کو بالعموم، ہماری جنریشن میں یہ تھا
کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے تھے. والدین ہمارے آئیڈیلز تھے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں تھے اور اب کیوں نہیں ہیں. لیکن یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ سے بے انتہا محبت کے باوجود یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ آج ابا نے ٹھیک بات نہیں کی, والدہ کی یہ بات غلط ہے. وائی؟ بیکاز گاڈ ہیز گیون می دس گفٹ. اگر میں اس کو ضائع کر دوں اور میں اتنا گرا ہوا انسان بن جاؤں گا, مجھے پیر صاحب جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے یار, پیر صاحب کے پاس جاؤ اور جا کے ناچو. سو ایک ہے کرٹیکل تھنکنگ, یہ ہمارے ہاں ختم ہے. چنانچہ نہ ہم ماضی پر تنقید کر سکتے ہیں, نہ حال پر تنقید کر سکتے ہیں. میں تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بس تنقید ہی کرتا رہے, نہیں. کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے سچائی کی تلاش, سچائی کو کریدنا. اور دوسرا قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ. میں آپ کو یقین دلاؤں یہ کام دو ہو جائیں تو آپ کے اندر اعلیٰ کردار پیدا ہو جائے, اعلیٰ انسان پیدا ہو جائے. اس وقت ہم بونے ہیں, بونے ہیں, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم چاپلوسی کرنے والے ہیں, چمچہ گیری کرنے والے ہیں, ہم تعریف میں مبالغہ. آپ دیکھیے میں دیکھتا ہوں انویریبلی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو آپ واٹس ایپ میں وائس میسیج پہ پوچھیں, اینڈ کائنڈلی بی بریف. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 10 سیکنڈ میں کوئی بات ہوتی ہے, اور جناب ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, سب خیریت ہے, اور جناب سناؤ تاڑا کی. فار گاڈ سیک یار, یہ واٹ از دس, لیٹس بی ٹو دا پوائنٹ. ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے, وقت کی قدر ہونی چاہیے, اور اپنے آپ کو اٹھانا چاہیے کہ ہم معاملات کو ذرا بہتر کریں, اپنی پریزنٹیشن کو, اپنی سوچ کو, وغیرہ وغیرہ. سو یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو قرآن مسلمان کو اٹھائے گا اور اعلیٰ ترین انسان بنائے گا. لیکن اگر آپ کے ہاں کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے تو قرآن بھی بغیر کرٹیکل تھنکنگ آپ پڑھیں گے, جو آپ کو جو انٹ سنٹ تفسیر بتائے گا وہ آپ مان لیں گے, تو آپ قرآن پڑھیں گے ہی نہیں. تو قرآن آپ کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. سر ان آیت 270 is word نظر used is what common concept of منت nowadays. جی یہی مطلب ہے. منت ماننا, منت صرف اللہ سے مانی جا سکتی ہے. میں نے گزارش کی کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل چیز نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ناجائز نہیں ہے. جب بھی آپ منت مانیں گے, آپ نے کہا جی کہ میں پاس ہو گیا تو 100 نفل پڑھوں گا, تو پاس ہو گئے تو 100 نفل پڑھیں. مطلب یہ کہ یہ اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی, اس طرح سے منت ماننے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن اگر مانی ہے تو پھر پوری کریں. یہ اسٹیٹڈ دیٹ کود پارا آتشی, کود پڑا. دیکھیں بات یہ, میری گزارش سنیں, آپ نے اگر اردو لکھنی ہے تو پلیز پریکٹس کریں. بڑا آسان ہے اردو کا ٹیکسٹ. یہ جو رومن میں اردو لکھنے کا رواج ہے, پتہ نہیں کیا چکر, میں الرجک ہوں اس سے. انگریزی لکھنی ہے انگریزی میں لکھیں, اردو لکھنی ہے اردو میں لکھیں. اور میں یہ آنیسٹلی نخرے نہیں کرے, بہت آسان ہے. اس کی ہمیں مشق ہونی چاہیے. آپ کے اس میں سسٹم میں ہونا چاہیے اردو, اور وہاں سے آپ اس کو شروع کریں. پہلے میں بھی نہیں کرتا تھا, بٹ آئی واز سو سرپرائز. میرے جیسے انسان کے لیے جس کو بالکل ہی کچھ نہیں آتا اس ساری فیلڈ میں, آئی ٹی میں, وہ بڑا ایزیلی پاسبل ہے. لیکن یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں کیا, یہ بھی دیکھیں وہی والی بات ہے. ہم کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ ہم اردو انگلش میں لکھیں, تو پھر جب بری نہیں لگتی تو پھر ہم ٹھیک ہی نہیں کرتے. ایک مرتبہ محسوس کریں نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اس کو فوراً وہ جو بھی اس کا سافٹ ویئر ہے وہ لے لیں گے. Whenever we come across a point where we have to choose between عقل and عشق, we must choose عشق. نہیں 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 نہیں, یہ میں نے کبھی نہیں کہا. نا 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 نا, میں تو عشق کو ویسے ہی کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ یہ عشق کا چیز ہوتی ہے. محبت ہے, جذبہ ہے, یہ اصل چیز ہے.
کوئی وہ چیز کہ جو جذبات پر مبنی ہو اور وہ عقل کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہو، یعنی عقل کے پیمانے پر پوری نہ اتر رہی ہو، تو وہ ایک جذباتی دھوکہ ہے۔ میں تو ابھی تھرو آؤٹ یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ رسولوں کے معاملے میں لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا، وہ محبت میں، ایگزیجریٹڈ محبت میں مبتلا ہو گئے ان کے، اور اس کے بعد عقل کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ یہ ایک عقل سے اوپر کی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو اس کا تجربہ ہے نا کہ ہم عقل کے ذریعے سے قرآن سمجھتے ہیں، عقل کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اب اللہ کو جاننا یہ ایک بات ہے، اللہ کے قریب آنا یہ ایک کیفیت ہے، اس میں جذبات ہیں۔ یہ عقل ہی سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ہم جب اللہ کے ان تصورات کو اپنے اندر ایبزارب کریں گے، اپنے اوپر طاری کریں گے اس کی صفات کو، تو ہمیں ایک فیلنگ آئے گی۔ وہ فیلنگ جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ کیفیت ہے، وہ جذبات ہیں۔ سو وہ چیز ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو دھوکہ ہے جذبات۔ عشق تو میں خیر لفظ اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن جو بھی جذبات ہیں وہ ایک آدمی کو گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ لوگ تقریریں کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، عقل کو معوف کرتے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ عقل کو استعمال کریں، شارپن کریں، اس کی کرٹیکل جو وہ ہے نا ایبلٹی، اس کو کبھی بھی کند نہ ہونے دیں، کبھی بھی اس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ خیر ہم سبھی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم ایک کانسیپٹ کو مانتے ہیں اور اس کو ہم انٹرنلائز کر چکے ہوتے ہیں، تو دوسرے کی بات ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہوتی۔ ناٹ دیٹ اٹ از امپاسبل، مگر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اسی لیے ہمیں چاہیے، دیکھیں نا، وہ جو میں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم کرٹیکل استعمال کو اپنی عقل کے زندہ رکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی اور اللہ نے مجھے، سب کو ہم کو ذوق دیا ہے کہ میں آپ کی بات کو سننے کے بعد یہ سوچوں کہ یا اللہ، یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہی از رائٹ، بٹ میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا۔ تو اب اس نقطے کو روک لیں، بچا لیں، محفوظ کر لیں اور اندر اس پروسیس کو شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیں کہ کام مشکل نہیں ہے، باقی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کہ آپ محسوس کرنے لگیں کہ یار اوہ، اب مجھے آج بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے وہ اینگل مجھے بتا دیا جس سے اب مجھے اپنی غلطی واضح ہو گئی۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں اور ہم کنونسڈ ہوتے ہیں، یعنی ہم عقلی طور پر کنونسڈ ہوتے ہیں۔ دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں بس جذباتی ہوتے ہیں، دل میں چور ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز صحیح ہے۔ اگر یہ دل میں چور جو ہے، اس کو اس چوری کے احساس کو زندہ رکھیں تو آپ کو دوسرے کی کرٹیسزم سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اس کو ویلکم کریں گے۔ لیکن جب ہم اپنے اس چوری کے احساس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس پر ہم جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتے ہیں، پھر اصل میں مجرمانہ رویہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر کافرانہ رویہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر کسی حق کا انکار کیا۔ I try to preach my kids to develop their
relation with the Creator, and that whatever they do in life, from their careers to their interaction with people, their sole focus in life should be to get God's approval, not people's approval. So they will be at peace in their mind and heart. Please guide. Is it a right approach? I don't know actually. بات یہ ہے کہ یہ اپنے اینڈ رزلٹ کے لحاظ سے آئیڈیلی تو بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بات کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے، اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں، ان کا ماحول کیا ہے، وہ آپ کے اس بات پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ والد صاحب کو ہوا کیا ہے، اور والد صاحب کے سامنے تو ایکٹنگ کر دو، اچھا ہاں، مگر کرو وہی جو تم صحیح سمجھتے ہو. وہ میرا ایک دوست ہے، ظاہر ہے میری عمر کا ہے، کلاس فیلو ہے، اس نے اپنے بچوں کو بڑی اسی طرح سے اسٹرکٹلی بہت سی باتیں بتائی ہوئی ہیں. تو میں اس کو مذاق میں کہتا ہوں کہ یار میرا خیال تمہارے بچے انتظار کر رہے ہیں، اور بہت اچھے بچے ہیں، تمیزدار بچے ہیں، تمہارے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ والد صاحب کب فوت ہو گئے تو ہم آزاد ہوں گے. سو what I'm trying to say is کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ تو آئیڈیل بات ہے بھائی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے اس کو ایبزارب کر رہے ہوں. So try to be close to your kids, to their psychology, to the way they think. وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور بچے خاموش رہتے ہیں یا بے شک کہتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% مجھے یقین ہے. آپ کو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے، دال میں کچھ کالا ہے. کیوں نہیں سوال کرتے؟ وائی ڈونٹ دے ڈسکس؟ سو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہیں تک ہم نے لوگوں کو پہنچانا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک وہ ہے، جرنی ہے، اس کا ایک روٹ ہے. سو اس میں بڑے مراحل آتے ہیں. سو یہ بات کہ آپ ایک بات بچوں کو جو بڑی صحیح ہے آئیڈیلی بار بار کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر ان کو ہو رہا ہو. اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. انسان جو کچھ خود پر دیکھیں، آپ نے وہی کچھ کیا میرے ساتھ جس سے میں آپ کو روک رہا تھا. بہرحال لیکن ابھی تو میں نے آج ہی بتایا ہے، جو کچھ خود پر خرچ کرتا ہے، کیا اللہ پاک روز آخرت اس کے بارے میں انسان سے سوال کرے گے؟ کیا انسان اپنے مال کے استعمال پہ اللہ کو جواب دہ ہوگا؟ اب میں نے اتنی محنت کی ہے اس کو پڑھنے میں کہ یاد ہی نہیں رہا کہ پڑھا گیا. آبویسلی سوال کریں گے، کیوں نہیں سوال کریں گے کہ بھائی یہ تم نے کس نیت سے کیا تھا، کیا مقصد تھا، اور اگر اچھی نیت سے کیا تھا اور خرچ کرنے کا انداز بھی ٹھیک تھا، مال بھی ٹھیک تھا، تو سوال کے جواب میں، اچھے جواب میں کے نتیجے میں انسان کو شاباش ملے گی، اس کو انعام ملے گا. لائک اہل حدیث، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا سلام، از دس کمپلسری ٹو مسلمس ٹو بی اے پارٹ آف اینی مسلک لائک اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور سو آن؟ وائی we don't call ourselves Muslims only? What Sahaba were called? What did they call themselves? If we follow
our Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بھی پرابلم ہے. مجھے بھی آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے. میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہم صرف مسلمان ہیں، اور میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ حنفی نہیں ہیں، آپ اہل حدیث نہیں ہیں، آپ شیعہ نہیں ہیں، آپ سنی نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. ہاں، کوئی دین کا مسئلہ سامنے آ جائے اور آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ مجبور ہیں. مجبور ہے کہ میں اگر بچہ ہوں تو اپنے بڑوں کی بات سنوں گا. ذرا اور بڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا یار کہ ہمارے گرد و پیش میں عام طور پر حنفی مسلک فالو کیا جاتا ہے، میں اس کو فالو کروں گا. مگر اگر میں مسلمان ہوں اور ایک دیانتدار مسلمان ہوں، باشعور مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھوں گا نا، میں سنت کو جانوں گا، میں اس کی روشنی میں حدیث پڑھوں گا، میں مختلف علماء کو سنوں گا، پڑھوں گا. تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے بعض علماء کی باتیں قرآن، سنت، حدیث سے سمجھ میں آنے لگیں گی؟ فرض کیجئے کہ میرا مسلک ہے حنفی، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو حنفی مسلک میں عصر کی نماز کا وقت بتایا گیا ہے، شافعی مسلک میں جو وقت بتایا گیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ عین دین کے تقاضے کے مطابق ہے. اب میری حنفیت کیا کرے گی؟ میں پھر بھی حنفی مسلک کے فتوے کے مطابق عمل کروں گا تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں نے کیا مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں نے کیا مانا ہے قرآن کو؟ یہ مسالک یہ صرف ایک ابتدائی چیز ہیں. اس ابتدا سے جب اٹھ جائیں آپ اور آپ خود دین کو سمجھنے لگیں تو آپ صرف مسلمان ہیں. پھر آپ کی حنفیت، شافعیت، اہل حدیثیت، شیعیت، سنیت یہ صرف ان معاملات میں ہے کہ جہاں ابھی آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. بات سمجھ میں آ جانے کے بعد، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وراثت ایسے تقسیم ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے طلاق ایسے دی جائے گی، اور آپ کو کہیے وہ ٹھیک ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن حنفی فتویٰ یہ ہے، تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں حنفی فتوے پہ عمل کروں گا؟ میں تو صبح و شام اس سے ان مسائل سے دوچار ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے طلاق دے دی، ایسے دے دی اور طلاق ہوگی، اور علماء کہہ رہے ہیں طلاق ہوگی. میں نے کہا پھر آپ بات مان لیں علماء کی. یہی میں کہتا ہوں، قرآن کی بات سمجھنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے علماء کی بات ماننی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم مسلمان ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. خود کو اینڈ سمارٹ رکھنے کے لیے 1 آور ڈیلی ایکسرسائز کرنا کیا وقت کا ضیاع ہے یا ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو وقت کا ضیاع کیوں کہا؟ یعنی صحت کا خیال رکھنا، سمارٹ رہنا یہ بڑی مطلوب چیزیں. وقت یہ تو صرف اس صورت میں غلط ہوگا کہ آپ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، گھر میں ماں ہے جو تکلیف میں ہے، آپ جو ہیں وہ 1 گھنٹے کی سیر کر رہے ہیں. ورنہ بڑی اچھی بات ہے، بلکہ سبھی کو یہ سیر کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحت ہوگی تو آپ اچھے کام کر سکیں گے، اچھی نماز پڑھ سکیں گے، ورنہ تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں تو صرف اس پر پریشان ہوں کہ سوال پیدا کیوں ہوا ہے. سوری سر، آئی شل ڈو اٹ ناؤ. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. میم سوری، مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا. Is a person answerable to God about his spending on himself? Will God ask the person about that? دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حد تک تو نہیں،
لیکن اب ایک آپ کے پاس آپ کی آمدنی ہے اور اس کے آگے بہت سے لوگ ہیں جو دائیں بائیں غریب ہیں. اپنے اوپر آپ نے ایک خاص حد تک اپنی ضرورت تو خرچ کر لیا، لیکن ضرورت کتنی ہے آپ کی، اس کی ایک حد ہونی چاہیے. کتنے جوڑے. میں نے سنا ہے کہ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک جوڑے کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ پہنیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ویل اوکے، مجھے نہیں پتہ وہ اگر یہ کریں کہ اس کے بعد وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن مگر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. مے بی آئی ایم رانگ، آئی ڈونٹ نو. ہر آدمی کا اپنا ایک پیمانہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ کو دین بتا رہا ہے نا، اس سے اصولی باتیں پوچھیں، تفصیل خود طے کریں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو فضول خرچی نہیں کرنی. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ خود اپنے اوپر خرچ کریں اور اس کا ایک حصہ آپ اپنے غریب بہن بھائیوں پر خرچ کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ دو باتیں کہتے ہیں کہ ایک فضول خرچی نہ کرو، اور تم سونا چاندی نہ سینت کے رکھو اپنی اگلی جنریشنز کے لیے. باقی آپ کا اپنا وہ ہے، فیصلہ ہے. آپ کی اپنی نیکی کی انسٹنکٹس ہیں، آپ کا اپنا جذبہ ہے. اور یہ وہ ہے بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ کے علاوہ اس لیے نہیں طے کیا تاکہ ہر ایک غور کرتا رہے، فکر مند رہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات میں مقابلے بازی ہو. تھینک یو. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.